جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے اور ہم ایکسکلوسیو سٹوریز آپ کے سامنے لا رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل اون شرازی کے ذریعے۔ اور آج جو اہم ترین سٹوری ہم آپ کے سامنے لائے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے اراکین نے پارٹی کا جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ لیو کر دیا ہے۔ کیوں لیو کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، کون کون سے اراکین نے کیا ہے، کیا تفاوضات ہیں، اور کن اراکین کو پاکستان تحریک انصاف کے وزراء اپنے اراکین کو غدار قرار دیتے رہے ہیں، یہ ساری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ساتھ چودھری برادران نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے اپنے لوگ 15 سے 20 آپ کو چھوڑ کے گئے تو ہماری طرف سے بھی اللہ اللہ حافظ، بائے بائے ٹاٹا۔ اور تیسرا، آج ان کے در پہ جن کے در پہ سر جھک رہے تھے، جن کی بیمار پرسی کر رہے تھے، مزاج پرسی کر رہے تھے، وہ شجاعت حسین جو ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے ہیں۔ وہ کیا کہانی ہے، کیوں گئے ہیں، اس پہ بھی ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس معاملے پہ جو ہے کہ پارٹی کے اراکین وزیر اعظم سے ناراض کیوں ہیں، پارٹی سے ناراض کیوں ہیں، واٹس ایپ گروپ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے معاملہ ہے شہباز گل کا۔ شہباز گل کے حوالے سے فیصل آباد ڈویژن کے مختلف پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے یہ شکایت وزیر اعظم عمران خان کو کی تھی کہ شہباز گل جو ہیں وہ حلقے میں بے وجہ کے جو ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ الیکشن کے لیے وہ سپورٹ مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بجائے یہ کہ شہباز گل کی باز پرس کرتے یا ان کے تفاوضات کو ختم کرتے یا ان کو کوئی اعتماد میں لیتے ان اراکین کو، وہ شہباز گل کو ساتھ لے کے ماسکو چلے گئے، اور وہ فیصل آباد ڈویژن کے اراکین اس بات پہ کافی نالاں ہوئے۔ پھر نور عالم خان کی بات کریں تو نور عالم خان بھی نالاں ہیں۔ وہ کیوں نالاں ہیں؟ ایک تو ان کا جو بیان تھا اسپیکر کے خلاف وہ ان کو بھاری پڑا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ثوابی کے جو اسپیکر نے ثوابی میں فنڈز جو ہیں وہ لگائے اور نور عالم خان کو فنڈز نہیں ملے، اس پہ بھی نور عالم خان نے احتجاج کیا، اور بجائے یہ کہ ان کے تفاوضات دور کیے جاتے، وزیر اعظم ان سے ملاقات کرتے، انہیں پی اے سی سے بھی نکال دیا گیا اور انہیں شوکاز نوٹس بھی دیا گیا۔ پھر جو ایک اور اہم وجہ بنی وہ فواد چودھری نے نجی محفل میں یہ کہا کہ جناب جو 50 لوگ ہم باہر بھیج رہے ہیں ان میں بہت سارے غدار لوگ ہیں، ہم غداروں کو باہر بھیج رہے ہیں، اور وہ خبر چلتی چلتی ان غداروں تک پہنچ گئی جن کے نام اس 50 کی لسٹ میں تھے۔ یعنی یہ 50 لوگ وہ ہیں جنہیں اسپیکر قومی اسمبلی بیرون ملک دوروں پہ بھیج رہے ہیں۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں اپوزیشن کے نام بھی، اپوزیشن نے تو اپنے لوگوں کو کہا آپ نے بالکل بیرون ملک نہیں جانا اور ان دوروں پہ نہیں جانا، ان کے پاسپورٹ مانگے جا رہے تھے، لیکن اپوزیشن نے تو کہہ دیا۔ اب حکومت کے جو لوگ تھے ان کے متعلق جب فواد چودھری نے ایک نجی محفل میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہا، تو وہ بات لازمی بات ہے ادھر سے اٹھ کے ادھر جا کے ان لوگوں نے کی، تو انہوں نے کی تو اس پہ بڑا وہ ناراض ہوئے لوگ، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان تک اپنا وہ معاملہ پہنچایا، لیکن ابھی ان کے بھی اس حوالے سے کوئی تفاوضات دور نہیں ہوئے۔ پھر میجر ریٹائرڈ طاہر صادق ہیں، وہ ملک امین اسلم سے بڑے ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک امین اسلم ان کے حلقے میں آتے ہیں، مختلف ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کرتے ہیں، وہ بھی وزیر اعظم کو انہوں نے بھی شکایت لگائی۔ وزیر اعظم نے ٹھنڈ پروگرام کیا اور ملک امین اسلم ابھی تک وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے طاہر صادق بھی ناراض ہوئے۔ پھر اقبال خان ہے ایوب آفریدی کے حوالے سے انہوں نے وہی بات کی جو بات جو ہے ملک امین اسلم کے حوالے سے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق نے کی، وہ بھی ان کے علاقے میں جا رہے ہیں، وہ بھی وہاں پہ مطلب مختلف افتتاح کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا۔ پھر کچھ اور ناراضگی کا ایک اور سبب بھی ہے۔ ناراضگی کا اور سبب یہ ہے کہ مسلسل شک کیا جا رہا ہے کہ جی شک کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے کہ یہ جی اپوزیشن سے رابطے میں ہیں۔ سب سے جو پاکستان تحریک انصاف میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی میں شک کا دائرہ جس کے گرد ہمیشہ سے چلتا رہا اور اب وسیع ہو گیا، وہ غلام بی بی بھرمانہ ہیں۔ وہ اس حوالے سے شک کی نظر سے دیکھی جا رہی تھی شروع سے ہی، اور وہ بھی اسی حوالے سے ناراض ہیں۔ پھر جناب علی اکثر اراکین وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پارٹی میں ڈیو عزت نہیں ملتی۔ کوئی اہم موقع ہوتا ہے، عدم اعتماد کی تحریک ہو یا کوئی اعتماد کا ووٹ لینا ہو، کوئی اس کے بعد بل منظور کروانا ہو، مطلب پھنسا ہوا بل منظور کروانا ہو یا بجٹ منظور کروانا ہو، پھر تو ہمیں بلایا جاتا ہے، عشائیہ بھی دیا جاتا ہے، ورنہ ہمیں پوچھا ہی نہیں جاتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ناراض ہیں، اور واٹس ایپ گروپ جو ہیں ایون وہ تک لیو کر چکے ہیں۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں اور دوسری جانب آتے ہیں چودھری برادران کی جانب۔ اس سٹوری کا مزید میں آپ کو ڈیٹیل آگے جا کے دیتا ہوں، ذرا تھوڑا سا چودھری برادران کی بات کر لیں۔ چودھری برادران نے وزیر اعظم عمران خان سے طارق بشیر چیمہ جو وزیر ہیں ہاؤسنگ کے، انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے جناب وزیر اعظم عمران خان کو بڑا واضح قسم کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو کہا ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت تک اتحادی ہیں جب تک آپ کی پارٹی انٹیکٹ ہے۔
اگر آپ کی پارٹی کے 15 سے 20 لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو پھر ہمارا اتحادی رہنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے رہنا نہیں ہے. مطلب 15-20 لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو آپ کی حکومت نہیں رہے گی، تو پھر ہم جو ہے اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے. یہ باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے. اب مسلم لیگ کاف نے یہ بتایا ہے، ایم کیو ایم آج وزیر اعظم گئے اور وزیر اعظم نے جو لینگویج وہاں پہ استعمال کی کہ آصف زرداری تم بڑے عرصے سے میری بندوق کے نشانے پہ ہو، آصف زرداری میرے نشانے پہ ہے. جناب پھر کہا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہ جی دبئی سے ابھی بھی پاکستان میں جو ہے پٹرول، اور مولانا فضل الرحمان یعنی ڈیزل کہنا چاہتے تھے نا انہوں نے، مولانا فضل الرحمان کی قیمتیں سستی ہیں، ہم نے پٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی کی، فضل الرحمان کی قیمت میں بھی 10 روپے کمی، مطلب اس طرح کی بات. پھر شہباز شریف کے بارے میں بات، پھر انہوں نے کل یوٹیوبر سے جو ملاقات کی اس میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو تسمے اور جوتے شریف فیملی جو ہے منہ میں ڈالے ہوئے ہے. ان کی مطلب اشارہ آرمی کی طرف تھا کہ وہ فوج اسٹیبلشمنٹ کے جوتے اور تسمے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں. تو بڑی سخت قسم کی لینگویج وزیر اعظم نے یوز کی. لیکن جب میڈیا ٹاک ہوئی تو ایم کیو ایم کے لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ ہم نے نہ، وزیر اعظم نے کہا یہی جاتا ہے، وزیر اعظم نے بات نہیں کی. اور وزیر اعظم وہاں پہ کیا لینے گئے تھے؟ انہوں نے وہاں پہ پہلے جب وزیر اعظم وہاں پہ جا رہے تھے یعنی الیکشن سے پہلے وہ کہتے تھے ایم کیو ایم کو شکست دینے جا رہا ہوں. اب جو وزیر اعظم گئے ہیں تو ایم کیو ایم کے دفتر کھولنے گئے. آج انہوں نے منظوری دے دیا، انہوں نے اعلان کر دیا ایم کیو ایم کے دفتر کھول دیے جائیں گے. وزیر اعظم پینک فیل کر رہے ہیں، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں، کیونکہ وہ پینک فیل کر رہے ہیں تو وہ دوڑے شجاعت حسین وہ دوڑے جا رہے ہیں جناب ایم کیو ایم کے بہادرآباد جا رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال میڈیا ٹاک میں یہ ضرور کہا ہے کہ ہم سے بات نہیں کی اور ہم نے کوئی یقین دہانی بھی نہیں کروائی اور ہم اس حوالے سے اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں. یہ ایم کیو ایم نے کہا. وزیر اعظم دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میں تو ویٹ کر رہا تھا میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں. لیکن اگر آپ ویٹ کر رہے تھے تو پھر 14 دن کا ٹائم کیوں؟ 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے جب قومی اسمبلی کے اجلاس کی ریکوزیشن ڈالی جائے، 14 دن کے اندر بلانا ہوتا ہے. تو 14 دن کے بعد مطلب پھر آپ ابھی بلا لیں نا، کل بلائیں، ورکنگ ڈے ہے، آج منگل ہے، بدھ کو بلائیں، جمعرات کو کروا دیں، سارا کچھ ختم کروا دیں، جمعہ ہفتہ اگلے ویکنڈ سے پہلے معاملہ حل کروا دیں. لیکن وزیر اعظم ایک طرف یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ اسمبلی کے اجلاس جو ہے وہ نہیں بلا رہے. اب چودھری برادران جو ہاٹ کیک بنے ہوئے تھے، جو فیورٹ تھے سب کے، یعنی مولانا جا رہے ہیں، شہباز شریف جا رہے ہیں، آصف زرداری جا رہے ہیں، عمران خان ان کی مزاج پرسی کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں. اب جن کی تیمارداری ہو رہی تھی وہ جانا شروع ہو گئے ہیں. ذرا اس حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ چودھری برادران کو یہ تھا، انہوں نے عمران خان کو بھی یہ کہا ہوا تھا کہ ہم آپ کے مطلب ہمیں وزیر اعلیٰ بنائیں ورنہ اپوزیشن بنا رہی ہیں، اور اپوزیشن کو وہ کہتے تھے ہمیں وزیر اعلیٰ بنائیں. اچھا، شہباز شریف چودھری برادران کی جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں گھر جانے کو تیار نہیں تھے، انہیں مولانا فضل الرحمان نے تیار کیا اور مولانا فضل الرحمان کے کہنے پہ شہباز شریف گئے، وہاں پہ ملے، اور جب شہباز شریف نے انہیں ناشتے کی دعوت دی انہوں نے قبول کی، وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے کہنے پہ کی. تو مولانا فضل الرحمان اور پھر عین موقع پہ مونس الہی نے کال کی اور انہوں نے معذرت کر لی. تو اس پہ شہباز شریف بڑا مطلب آپ یہ کہیں کہ ان کو برا لگا، وہ غصے ہوئے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بات کی. مولانا فضل الرحمان نے شجاعت حسین کو ذرائع بتاتے ہیں کال کی، شجاعت حسین نے معذرت کی کہ جی میرے نالج میں نہیں ہے، کوئی اس طرح ہو گیا، یہ ہو گیا، مطلب مٹی پاؤ پروگرام. تو اب جب آج شجاعت حسین گھر آئے مولانا فضل الرحمان کے، تو مولانا فضل الرحمان نے انہیں کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے شہباز شریف سے، میرے کہنے پہ انہوں نے آپ کو دعوت دی تھی اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اسی لیے تو آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور یہ اور وہ ہے. اور پھر انہوں نے کچھ اپنی لائن سیدھی کرنے کی کوشش کی. لیکن کل کے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ علیم خان ترک کا پتہ کھیل چکے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان کے لیے کاف لیگ کے لیے بڑا مشکل ہے. ایک طرف وہ حکومت کو، اب وہ جس کاف لیگ کے پاس سب جا رہے تھے وہ کاف لیگ اب دھمکیوں پہ اتری ہوئی ہے. ایک طرف اس کے مطلب وہ حکومت کو دھمکیاں دے رہی ہے، دوسری طرف وہ اپوزیشن کو منانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اب بہت سارا نا پلوں کے نیچے سے پانی نکل چکا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو انسلٹ ہوئی ہے نون لیگ کی لیڈرشپ اب کاف لیگ کو، پہلے بھی وہ شاکی تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کاف لیگ کو پنجاب میں حکومت مل جاتی ہے، پرویز الہی آ جاتے ہیں بطور چیف منسٹر، تو ہماری پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اور ہماری پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے. لوگ اسٹیبلشمنٹ کا اگر ہاتھ ہو کاف لیگ پہ تو ہماری پارٹی سے لوگ، وہی 2002 والا وہ انہیں خوف تھا، وہ میاں اظہر جب بنے تھے تو ان کا خیال تھا کہ پیچھے چودھری برادران ہیں، انہوں نے میاں اظہر کے ساتھ بھی ہاتھ کیا، ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو جائے گا. تو اب خدا نے ان کی سن لی. اب تھوڑی سی میچورٹی سیاسی دکھائی شہباز شریف نے، انہوں نے انگیج کیا علیم خان اینڈ کمپنی کو، تو وہ ان کا کام بن گیا. اب علیم خان بیرون ملک جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، ان کی ملاقات ہے ترین صاحب سے، اور ترین صاحب کی ملاقات جو ہے وہ نواز شریف سے ہو چکی ہے، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں.
تو یہ ایک ٹرائکا بن رہا ہے۔ نواز شریف بھی کل ساری دن جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو رہی تھی تو نواز شریف موجود تھے، اپنے آفس میں تمام چیزوں کو آبزرو کر رہے تھے، اور اسی ساتھ ساتھ نہ صرف آبزرو کر رہے تھے بلکہ مانیٹر کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ وہ دے رہے تھے، اپنی رائے بھی دے رہے تھے جو پرچی پہ لکھ کے شہباز شریف کو دی جا رہی تھی۔ تو نواز شریف بھی اس سے بالکل آؤٹ نہیں ہے۔ مریم نواز جو ہے ایک سائڈ پہ ہے۔ مریم نواز آج جو ہے رفیق تارڑ کے گھر گئی، ان کو ان کی مطلب ریلت پہ دعا کرنے کے لیے۔ مرحوم رفیق تارڑ سابق صدر پاکستان، ان کی فوتگی کے بعد وہ آج پہلی بار ان کے گھر گئی، تو وہ ذرا سائڈ پہ ہیں۔ یہ پلان بی ہے مسلم لیگ نون کا، مریم نواز اینڈ کمپنی، اور جو پلان اے ہے وہ اس وقت شہباز شریف ہیں جو اس وقت آپ کہیں کہ ایکٹیو ہیں پوری طرح۔ تو یہ کچھ سیاسی بساط جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان دوڑے لگا رہے ہیں، یوٹیوبرز کو بلا رہے ہیں، ایم کیو ایم کے پاس جا رہے ہیں، جس کے متعلق وہ کہتے تھے کہ میں ان کو شکست دوں گا، ان کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے وہ جناب علی اس کی طرف قافلی کی طرف جا چکے ہیں، اور پھر ان کی زبان جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں کہ کیسے فضل الرحمان کو ڈیزل، زرداری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمہاری طرف میری بندوق کی نالی ہے، یعنی میری بندوق کے ریڈار پہ تم ہو۔ شہباز شریف اور شریف فیملی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی تسمے منہ میں بوٹ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان، ایک وزیر اعظم کے منصب کا تقاضا بھی ہوتا ہے، تو میرے خیال میں وزیر اعظم یہ لڑائی جو ہے وہ اپوزیشن کے مقابلے میں اپوزیشن پہ ہی آ کے لڑ رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کی طرح ایک اپوزیشن پارٹی ہے، لیکن پی ایم کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک مطلب آپ کو کچھ چیزیں دکھانی ہوتی ہیں، کچھ ایک کرسی کا تقاضا ہوتا ہے، آپ نے کچھ باتیں نہیں کرنی ہوتی۔ جب آپ اپوزیشن میں تھے تب جب آپ یہ باتیں فضلو اور یہ ڈیزل کرتے تھے تب بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن چلے سوٹ کرتی تھی کہ جی اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے، اپوزیشن مطلب گھبرائی ہوئی ہے۔ تو اب تو آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کہتے ہیں میں گھبرایا نہیں ہوں، اور آپ کہتے ہیں آپ گھبرائے نہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ جب یہ اس طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں، پھر اس طرح آپ جب ورڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جو فالورز ہیں وہ اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے فالور آگے چلے جاتے ہیں تو دوسری جانب سے پھر دوسروں کے فالور جو ہیں وہ بھی اسی لیول پہ آ کے جواب دیتے ہیں، پھر آپ کلے آتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی، پھر آپ قوم کو خطاب میں کہتے ہیں جی کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، مراد سعید کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، خاتون اول کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو پھر مطلب معاملہ اس سائڈ پہ میں بالکل اس کے خلاف ہوں جو خاتون اول کے خلاف کوئی بھی بات کرے، کسی خاتون کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی جو بھی عہدے پہ موجود ہو شخص کی عزت ہونی چاہیے۔ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ سب کے ہیں، میرے وزیر اعظم ہیں، سب کے وزیر اعظم ہیں، تو عزت ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، رسپیکٹ گیو اینڈ ٹیک والا فارمولہ ہوتا ہے، تو آپ کو رسپیکٹ دینی بھی چاہیے، آپ کو کڑوی کسیلی سننی چاہیے۔ کل آصف علی زرداری کہہ رہے تھے کہ میرے 5 سال میں میڈیا نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا، کیا اسکینڈل لے کے نہیں آیا، کیا گالیاں مجھے نہیں دی گئی، لیکن میں خاموش رہا۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان کو اپنی سیٹ کا کچھ تھوڑا سا تقاضا، کچھ تھوڑا سا معاملہ دیکھنا ہوگا۔ بہرحال اب کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، دونوں جانب سے اپنے آج سراج اللہ کے گھر بھی گئے شہباز شریف، اسی طرح مزید ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اختر مینگل رات کو جناب گزشتہ رات انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کیا اس کا نام ہے بلوچستان والوں میں، انہوں نے یاد محمد رند صاحب، ان سے میں نے سوال کیا، اس سوال پہ الگ سے ہم بھی لاگ کریں گے، اور یہ اس وقت جی صورتحال ہے، اور آنے والے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہم آپ کو اس سے لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں گے، لیکن اب تک یہ صورتحال ہے کہ اپوزیشن اپنی گیم کافی حد تک ڈال چکی ہے، اور حالات جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیے سازگار بن رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنے ہوسٹ سید داؤد شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے مان۔